جناب تنولی صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی فلسفہ قربانی اور خود عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہمیں اس کی نمایاں جھلکیاں ملتی ہیں. آپ کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت مبارک موقع ہے، عید قربان کا موقع ہے اور ہم عید کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے عید قربان یا قربانی جو ہے اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے. بہت وسیع اور بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں پروفیسر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب قربانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قربانی کا مقصد اور اس کی حکمت خود لفظ قربانی کے اندر موجود ہے. عربی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے اللہ نے جاری کر دیا. بے شک ایسے الفاظ ہمیں عربی زبان میں ملتے ہیں جو یک وقت دو متضاد حقیقتوں کا احاطہ کرتے ہیں. واہ. مثلا بلا کا معنی آزمائش بھی ہے اور بلا کا معنی آزمائش پر ملنے والا اجر بھی ہے، انعام بھی ہے. کیا بات. قربانی ایک ایسا لفظ ہے جس میں قریب چیز کو دور کرنا بھی موجود ہے اور دور کا قریب ہونا بھی موجود ہے. اللہ اللہ، واہ واہ، کیا قربانی قرب سے ہے. یعنی اگر آپ جو دور ہے اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو جو قریب ہے اس کو دور کر دیں. کیا بات ہے. جب آپ قریب کو دور کریں گے تو آپ قربانی کریں گے. جب قربانی کریں گے تو جو دور ہے وہ آپ کے قریب ہو جائے گا. وہ قریب ہو جائے گا. واہ واہ. یہ جو حکمت ہے قربانی کی، یہ وہ ایک مقصد ہے جہاں تک ہمیں یہ عمل لے کے آتا ہے. کمال کی بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے پیر صاحب نے بھی ذکر فرمایا قربانی تو ہوتی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانیاں ہوتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو ایک پورا شریعت کا ایک ڈسپلن کی صورت دے دی جو قیامت تک اب آئیڈیل صورت میں موجود رہے گا. لیکن جب قربانی کا سوچتے ہیں جس شخصیت کا تصور ذہن میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا بات. ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں قربانی اپنی انتہا پہ پہنچ گئی، اپنے کمال پہ پہنچ گئی. اس کمال پہ پہنچی کہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ابراہیم قد صدقت رؤیا. ابراہیم ہم نے ایک خواب دکھایا تھا، تم نے سچ کر دیا. اور ہمارا حال یہ کہ ہم سچ کو خواب کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، حقیقتوں کو خواب میں بدل دیتے ہیں. خواب دکھایا گیا. ڈاکٹر صاحب معمول کی بات ہے، ہر شخص خواب دیکھتا ہے. ہم کوئی خواب دیکھیں ہمارے بچے پہ برا وقت آ رہا ہے، زندگی پہ کوئی برا مصیبت آ رہی ہے، صبح اٹھتے کیا کرتے ہیں؟ صدقے خیرات یہ وہ دعائیں التجائیں شروع کر دیں مصیبت ٹل جائے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کوئی دعا نہیں کی. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ کچھ اس تلاش میں نہیں پڑے. پیغمبر تھے، دعا کرتے یا اللہ مصیبت ٹال دے، کوئی اس کا کوئی تعبیر ہو. فرمایا دیکھا اب عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی پوری تاریخ انسانی میں شعور انسانی کے تسلسل کمال ہو گئی. اس کی مثال نہیں ملتی. اب اسے سوائے آپ عشق کے کچھ کہہ نہیں سکتے. کچھ نہیں کہہ. ایک طرف آتشیت نمرود میں کودنا ہے اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو خود چھری کے نیچے لانا. یہ اس سے بھی مشکل ہے. اس سے بھی مشکل ہے. اپنے خاندان کو وادی عزیز ذرا میں چھوڑ کے آ جانا ہے. یعنی عشق کے اظہار کے لیے، عشق کی توثیق کے لیے، عشق کے اثبات کے لیے جو کچھ اپنی ذات کا سے دور کیا جا سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک ایک قدم قربانی ہے. سبحان اللہ. اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو امر کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات. پھر آگے کیا فرمایا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کمال ہے. اچھا اجر کیا دیا؟ اجر یہ دیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری و ساری کر دیا. سبحان اللہ. یعنی ادیان سماوی کو ماننے والا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی عزت نہ کرے. حضور اجر یہ بھی تو دیا نا، اپنا محبوب ان کی اولاد میں. سبحان اللہ. یہ انتہا ہو گئی. یہ انتہا یعنی نعمتوں کی انتہا ہو گئی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. یہ انتہا. پتہ یہ چلا قربانی کا اجر یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جتنا زیادہ آپ اپنے قریب شے کو قربان کریں گے اللہ اتنا زیادہ اپنے قریب نعمتیں آپ کو سپرد کرے. اور رسول اللہ نے جو فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. سبحان اللہ. میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں بلا شبہ. ایک ذبیح کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اور دوسرے ذبیح آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ. حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے خود بھی قربانیاں کی. قربانیاں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی. اونٹ بہت کثیر تعداد میں غالباً 63 اونٹ قربان فرمائے. سبحان اللہ. اور ہمیشہ قربانی جاری رکھی. قربانی ہمیشہ جاری رکھی اور اس کی تعلیم دی ہمیں. تو اب ڈاکٹر صاحب اکثر یہی صورت ہے آج کے دن کی جو مناسبت سے بھی ایک ہمارے لیے جو میسج بھی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں جس وقت جس قربانی کی ضرورت ہو وہ قربانی پیش کی جائے.
یہی سبق ہے اس کا. اللہ کے دین کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. کہیں وقت کی ضرورت ہوگی وہ قربان کیا جائے، کہیں مال کی ضرورت ہوگی وہ قربان کیا جائے، کہیں خواہشات کی ضرورت ہوگی وہ قربان کیا جائے، کہیں اپنی ذات کو پیچھے کرنا درکار ہوگا اپنی ذات کو پیچھے. نوری صاحب ایک بات بہت ضروری میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں. اس طرح کے خواب صرف انبیاء کے جو ہیں نا وہ ان کے لیے واجب التعمیل ہے. آج کل کسی کو کوئی خواب آئے کہ جی اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ملنگ ہے، مجذوب ہے، کلندر ہے کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے، ہر خواب اور ہر بیداری حضور کی شریعت کے تابع ہے. یہ بات چاہے خواب ہے یا بیداری ہے، واہ واہ، ہوش ہے یا بے ہوشی ہے، کیا کہنے. اسے حضور کی امت میں ہونا چاہیے، بے شک ہے، حضور کی اتباع میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اگر حضور کی اتباع سے ہٹ کے کسی خواب یا کسی بیداری کی کوئی تعبیر کی جاتی ہے تو وہ مردود ہے، مردود ہے، قابل رد ہے، واہ واہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں. بے شک، سبحان یہ اللہ. تو بنیادی ضابطہ ہے. تو ہم نے، اور طریقت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ ظاہر سے گزر کے باطن کو حضور کا غلام بنایا. کیا بات. اور جب باطن میں رہتے ہوئے حضور کی غلامی سے نکلنے کے بہانے تراشے جائیں تو اسے زندگیت کے علاوہ اور گمراہی کے علاوہ کوئی کچھ عنوان نہیں کہا کیا جا سکتا. جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں. سبحان اللہ.